الحمدللہ مسجد جعرانہ پہ موجود ہیں اور یہاں سے اب عمرہ کرنے کی سعادت پائیں گے۔ یہاں سے جو عمرہ کرا جاتا ہے عوام کے اندر مشہور ہے کہ یہاں سے عمرہ کرنا بڑا عمرہ کہلاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی یہ عمرہ کرنے کی سعادت پائیں گے۔ ایک مفید مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام گھر سے ہی باندھ کے آئیں اور پھر یہاں پر آ کر آپ نوافل ادا کریں اور عمرے کی نیت کر لیں، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں کے واش روم اور حمام وغیرہ جو ہیں وہ چھوٹے بنے ہوئے ہیں۔ آپ جب چینج کرنے جائیں گے تو آپ کا احرام خراب بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ حمام کے باہر اچھی خاصی لائنیں بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، رش بھی ہوتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ احرام گھر سے ہی باندھ کے آئیں اور یہاں پر اگر آپ نیت کر لیں اور نوافل وغیرہ جو آپ ادا کرنا چاہیں وہ ادا کر لیں۔ الحمدللہ ہم نے نوافل ادا کر لیے ہیں، اب انشاءاللہ اجتماعی طور پر بس میں بیٹھ کے ہم نیت کریں گے۔ ساتھ جڑے رہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو مسجد جعرانہ سے عمرہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب انشاءاللہ مکہ مکرمہ کی طرف رواں دوائیں کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کریں گے۔ کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، دعا جو مانگیں گے دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ بہترین دعا یہ ہے کہ آپ دعا مانگے یا اللہ جب جو میں نیک اور جائز دعا مانگوں وہ میرے حق میں بہتر ہو تو قبول فرما، تو یہ بہترین دعا ہے۔ پھر جب جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ دیکھیں جیسے ہی حرم شریف میں آئیں گے تو یہاں پہ گرین لائٹیں لگی ہوتی ہیں، آپ کو نظر آئے گی۔ یہ گرین لائٹ حجر اسود کے بالکل سامنے لگی ہے، حجر اسود کے بالکل سامنے، اس کے آپ نے سامنے آ جانا ہے تو یہ لائٹیں آپ کے عین پیچھے ہو جائیں گی، یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ اچھا یہ جب ابھی دیکھیں یہ کندھا بند ہے، جیسے ہی حجر اسود کا طواف شروع کریں گے، حجر اسود کے بعد سے طواف شروع کریں گے تو آپ نے سیدھا کندھا کھول دینا ہے۔ سیدھا کندھا کس طرح سے کھولنا ہے کہ یہ چادر جو ہے آپ کی وہ آپ کے بغل کے نیچے سے آ کر اور ادھر آ جائے گی، یہ سیدھا کندھا آپ کا کھلا ہوا ہوگا، پھر ہم نے انشاءاللہ طواف شروع کرنا ہے۔ اب آپ نے حجر اسود کے بالکل سامنے آ جانا ہے اور یہ کندھا آپ کا جو ہے سیدھا یہ کھلا رہے گا۔ اب آپ نے نیت کرنی ہے اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی اے اللہ میں طواف تیرے محترم گھر کا طواف کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور اسے میری جانب سے قبول فرما۔ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے استلام کرنے کے بعد اب حجر اسود کو نہ پیٹ کرنی ہے اور نہ ہی حجر اسود کو سینہ کرنا ہے۔ جب طواف آپ کریں گے طواف کے دوران نہ ہی حجر اسود کو پیٹ دکھانی ہے نہ ہی سینہ کرنا ہے، آپ کے الٹے کندھے کی طرف خانہ کعبہ رہے گا اور آپ نے خانہ کعبہ کے گرد پروانے کی طرح چکر لگانا ہے۔ جیسے ہی آپ کا ایک چکر یہاں سے شروع ہوگا، حجر اسود سے شروع ہوگا، آپ نے ایک چکر کمپلیٹ کرنا ہے۔ دوبارہ جیسے ہی آپ گرین لائٹ پہ آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا حجر اسود کے سامنے آ گئے، آپ نے حجر اسود کے سامنے دوبارہ رکنا ہے اور رکنے کے بعد آپ نے دوبارہ حجر اسود کا اسی انداز میں استلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حجر اسود کا استلام کر کر واپس آپ نے چومنا ہے تو یہ آپ کا دوسرا چکر اب شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے 7 چکر کرنے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ٹوٹل 8 استلام ہوں گے۔ کتنے استلام ہوں گے؟ 8 استلام ہوں گے۔ 8 مرتبہ آپ نے چومنا ہے اور 7 چکر لگانے ہیں۔ اب ہر چکر کی الگ الگ دعا رفیق الحرمین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اگر آپ وہاں سے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کر، اس کی اپلیکیشن بھی ہے ڈاؤن لوڈ کر کر، اگر وہاں سے دعائیں پڑھنا چاہیں تو دعا پڑھ سکتے ہیں۔
یا تو اپنی مادری زبان میں جو دعا مانگنا چاہیں وہ دعا مانگ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی دعا نہیں آ رہی تو بہترین یہ ہے کہ آپ دوران طواف درود پاک کی کثرت کرتے رہے. یہ درود پاک پڑھنا حقیقتاً دعا ہی ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے پہلے اس کے حق میں قبول فرماتا ہے, پھر اس کے جس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کے حق میں قبول فرماتا ہے. یہ عام بندے کے لیے دعا کرنے کی فضیلت ہے, اور ہم تو دعا کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یا اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج. یہ درود پاک کے ذریعے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو اللہ کریم انشاءاللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے گا, اور درود پاک کی برکت سے ہماری مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی, اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہمیں اور برکتیں بھی ملیں گی. تو ہم یہ میزاب رحمت ہے, اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کا رخ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے طرف ہے. تو جب بھی میزاب رحمت پہ آئے اس طرف چہرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اسی طرف ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے, 60 مرتبہ استلام کرنا ہے اور 7 مرتبہ طواف کے چکر کرنے ہیں. آپ کا جیسے ہی طواف کے چکر کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد آپ نے آنا ہے مقام ابراہیم پر. مقام ابراہیم کے پاس آ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے, وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور اگر یہ کوئی آیت مبارکہ نہیں بھی پڑھ سکا تو کوئی معاملہ نہیں, آپ نے وہاں پر آ کر دعا بھی مانگنی ہے, اور دعا مانگنے کے بعد آپ کو مطاف میں مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں جگہ ملے وہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت ادا کرنا ہے. 2 رکعت کرنے کے بعد آپ نے زمزم شریف پینا ہے, خوب پیٹ بھر کر پیے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, تو انشاءاللہ آپ نے کیا کرنا ہے, زمزم شریف خوب پیٹ بھر کر پینا ہے. حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ زمزم جو ہے مومن جو ہے وہ پیٹ بھر کر پیتا ہے, اور منافق جو ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں پیتا. تو آپ نے پیٹ بھر کر زمزم پینا ہے, اور زمزم کو پی کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. زمزم کو دیکھنے سے آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں. روایت میں ہے جو 3 چلو اپنے سر پہ ڈال لے گا اللہ کریم اسے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچائے گا. تو آپ نے 3 چلو اپنے سر پہ ڈالنے ہیں, لیکن احتیاط یہ کرنا ہے کہ جب آپ اپنے سر پہ 3 چلو ڈالیں تو مسجد حرام کے اندر آپ کے وہ پانی کے قطرے وغیرہ نہ گرے. اس احتیاط کے ساتھ آپ نے 3 چلو ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. اور زمزم شریف پینے کے بعد اب آپ نے صفا مروہ پہ سعی کرنے کے لیے جانا ہے. آئیے چلتے ہیں صفا مروہ کی سعی کی طرف. اب یہ دیکھیں مسعی دولت الارض لکھا ہوا ہے. اب یہ ایرو کا نشان ہے تو یہ دیکھیں سب اسی طرف جا رہے ہیں, اور یہ نشان بھی بنا ہوا ہے مسعی. تو اب ہم نے صفا کی طرف جانا ہے. یہ ہم پہنچ گئے صفا مروہ کے پاس. اب ویسے ہی ہم نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے جس طرح سے ہم نے طواف شروع کرتے وقت کیا تھا. طواف شروع کرتے وقت ہمارا کندھا کھلا ہوا تھا, لیکن حجر اسود کا استلام اب جو کریں گے صفا مروہ کی سعی کے لیے اس میں کندھا ہمارا بند ہوگا. استلام اسی طرح سے ہوگا, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کرنا ہے. اب ہم دعا جو ہیں وہ دعائیں پڑھیں گے. اب ہم نے صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے. یہ یاد رکھیے گا, صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پہ ختم ہوگی. ٹوٹل ہم نے 7 چکر کرنا ہے. صفا سے لے کر مروہ پہ جانا ہے, مروہ سے لے کے صفا جانا ہے. ہم صفا سے مروہ جائیں گے 1 چکر, اور مروہ سے دوبارہ صفا میں آئیں گے تو یہ 2 چکر. تو یہاں سے شروع کریں گے صفا سے, اور مروہ پہ یہ ہمارا ختم ہو جائے گا. اس طرح سے ہمارے 7 چکر ہوں گے. اس کے بعد ہم نے حلق اور تقصیر کرانی ہے. آئیے انشاءاللہ ہم مزید آگے. آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ میں صفا اور مروہ کی سعی کا تیری خوشنودی کی خاطر ارادہ کر رہا ہوں, تو 7 چکر کا ارادہ کر رہا ہوں, تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میرے طرف سے قبول فرما لے. یہ نیت کر کے آپ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ درود شریف کی کثرت کے ساتھ آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. یہ کوہ صفا ہے, اور یہ کوہ صفا سے اب یہ ہم جا رہے ہیں مروہ کی طرف. ماشاءاللہ دیکھیں حاجیوں کا ہجوم, سبحان اللہ. جو ہے نا یہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں آپ کو, یہ میلین اخدرین ہیں. ان لائٹوں کے درمیان جو ہے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی. تو یہاں پہ مردوں کو دوڑنا ہے اور عورتوں کو اپنی آہستہ چال میں جس طرح چلتے ہیں اسی طرح سے چلنا ہے. اب یہ دیکھیں یہ صفا سے ہم آ گئے مروہ کی طرف. یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا مروہ لکھا ہوا ہے.
ये मरवा लिखा हुआ भी है, ठीक है, और यहाँ पे मरवा की पहाड़ी भी आपको नजर आएगी। एक बात याद रखिएगा, आपने 4 मरतबा है ना मरवा पे आना है, 4 मरतबा मरवा पे आना है और 3 मरतबा सफ़ा पे जाना है। यानी सफ़ा से आपका स्टार्ट होगा और मरवा पे ख़त्म होगा। सफ़ा से मरवा तक का एक चक्कर होगा, मरवा से दोबारा आप सफ़ा की तरफ जाएंगे तो ये दूसरा चक्कर आपका हो जाएगा। 4 मरतबा इस तरह आप मरवा पे आएंगे और 3 मरतबा आप सफ़ा पे जाएंगे, तो ये टोटल 7 चक्कर हो जाएंगे जो आपने नियत करी कि 7 चक्कर लगाने की मैं नियत करता हूँ। इस तरह आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। यही तवाफ और सई का नाम उम्रा है। मरवा पे आने के बाद आपने दुआ करनी है और मरवा पे आने के बाद जैसे ही आपकी सई कंप्लीट होगी तो 2 रकात नफल अदा करना ये मुस्तहब है। अगर पढ़ लेंगे तो बेहतर है, नहीं पढ़ते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने हलक या तकसीर करवानी है। हलक का मतलब ये होगा कि आपने ब्लेड फिरवानी है और तकसीर का मतलब ये होगा कि जिसके बाल हैं वो अपने सर के बालों के कम से कम 1 पूरे के बराबर, चौथाई सर के बाल के 1 पूरे के बराबर वो बाल कटवाएगा। बेहतर यही है कि हलक करवा ले। रिवायतों में आया है कि हर बाल के बदले उसकी नेकी लिखी जाएगी। अल्लाह करीम आए हैं उनका उम्रा कबूल फरमाए, जो नहीं आ सके उनको यहाँ आने की सआदत नसीब फरमाए। जो कमेंट के अंदर आमीन लिखे, अल्लाह करीम उन्हें इसी साथ हज और उम्रा करने की अहले खाना के साथ सआदत नसीब फरमाए। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए।